بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ذائقے کی دنیا۔ آج میں آپ کو ایک پروفیشنل ریسٹورنٹ سٹائل کڑاہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ ریسیپی اتنی مزے کی ہے کہ ہر اوکیزن پہ بنائی جا سکتی ہے۔ عید ہو یا کوئی دعوت، یہ اس کا مزہ دوبالا کر دے گی۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کڑاہی بنانے کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اینڈ ٹرکس مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ تھے، لیکن ابھی بھی بالکل دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے لیے یہ امیزنگ ریسیپی حاضر ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے، تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور آپ یہ مزیدار سی کڑاہی جھٹپٹ بنا کر تیار کر لیں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں نے 2 کلو گوشت لیا ہے جو کہ ہڈیوں کے ساتھ ہی ہے۔ آدھا کلو پیاز ہے، اس کو موٹا موٹا رفلی کاٹ لیا ہے۔ اس کو باریک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے گوشت کے ساتھ ہی گلانا ہے، تو یہ بالکل گھل جائے گا، اس کا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ 15 سے 16 عدد لہسن کے جوے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی اور 1 ٹیبل اسپون نمک کا ہم اس میں شامل کریں گے۔ ابھی جسٹ گوشت کو گلانے کا پروسیس ہے، اس میں مزید اور کوئی مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوکنگ پین میں نے گوشت، پیاز، لہسن سب چیزیں شامل کر دی ہیں۔ لہسن کو پیسنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی گوشت گلے گا تو لہسن بھی بالکل سافٹ ہو جائے گا اور اینڈ تک بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی مسالے شامل کر دیں گے۔ اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو کم ٹائم لگے گا، اور اگر آپ اوپن کسی پین میں بنائیں گے تو اس میں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کو پکانے میں۔ اس کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے، تقریباً 1.5 گلاس، اور پریشر کوکر آن کر کے تو اس کو گلا لیا ہے۔ یہاں پر ہمارا گوشت بالکل گل کر تیار ہو گیا ہے، اس کے پیسز بہت سافٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے میں نے اس کو کڑاہی میں شفٹ کر لیا تاکہ ایزیلی اس کی بھنائی ہو سکے۔ 1 کپ آئل شامل کیا ہے گوشت کے ساتھ ہی، اور یہاں پر ہمیں ایک پیسٹ کی ضرورت ہے جس کو میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے۔ اس میں نے جو چیزیں شامل کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 5 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لیے تھے، 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا، اور 5 عدد ہری مرچیں تھیں، ان سب کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ 1 کپ دہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جائے گا کڑاہی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے ½ پیکٹ کریم، ٹیٹرا پیک کریم ہے۔ اگر یہ کریم اویلیبل نہ ہو تو آپ گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسالوں میں ہم شامل کریں گے 1.5 ٹیبل اسپون کوٹا ہوا دھنیا، اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے، بالکل پاؤڈر نہیں کرنا ہے۔ 1 ٹی اسپون سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون ہی کالی مرچ ہے، اور 1 سے 1.5 ٹی اسپون میں اس میں شامل کروں گی گرم مسالہ پاؤڈر، جو کہ کڑاہی کے تیار ہونے میں اینڈ پہ جائے گا۔ تو چلیے یہاں پر تیز آنچ پر ہم نے کڑاہی کو بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کی اچھے طریقے سے جو پانی تھا وہ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے۔ اس میں ٹماٹر والا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں اب شامل کر دیں گے اور اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں گے۔ اس کو پکتے پکتے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم اپنے مسالے شامل کر لیں گے، دھنیا اور سرخ مرچ کا جو پاؤڈر ہے۔ ان مسالوں کے ساتھ اب اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ ٹماٹر کا پانی بالکل اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے اور مسالوں کا فلیور بھی گوشت میں آ جائے۔ جتنی اچھی آپ بنائی کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا سالن بن کر ایٹ دی اینڈ تیار ہوگا، بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ تو بس اسی سٹیج پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تقریباً 10 منٹ تک پکانا ہے، اچھے طریقے سے، تاکہ گوشت کی سمیل بھی دور ہو جائے اور اس کا پانی بھی بالکل ڈرائی ہو جائے اور اس کے اوپر اس طریقے سے آئل آ جائے۔ تو اب باری آتی ہے اس سٹیج پر اس میں دہی شامل کرنے کی، اور دہی کے ساتھ ہی اس میں کریم شامل کر دوں گی اور ان دونوں کو اکٹھے ایک ساتھ پکائیں گے۔ دہی کو میں نے بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا تاکہ ہماری کڑاہی کا جو ایٹ دی اینڈ ٹیکسچر ہوگا وہ بالکل سموتھ ہو اور بہت ہی کریمی اور مزیدار قسم کی کڑاہی بن کر تیار ہو۔ یقین کریں یہ کڑاہی اتنی کریمی اور مزیدار ہوگی کہ آپ جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کی تعریفیں کرنا کبھی بھی نہیں بھولے گا اور آپ سے بار بار اس کی فرمائش کرے گا۔ آپ اس کو عید کے موقع پر کسی بھی دعوت میں بنائیں تو سب آپ کی تعریفیں ضرور کریں گے۔ یہاں پر کریم اور دہی کے ساتھ اس کو پکتے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں، اور دیکھیے کتنا بہترین ٹیکسچر آ گیا ہے، کتنی خوبصورت رنگت ہے، آئل پھر سے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کڑھائی بالکل تیار ہے۔ اب اس میں ہم اپنا گرم مسالہ اور کالی مرچ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ یہاں پر مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ½ ٹیبل اسپون نمک اور شامل کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پہلے ہی بہت زیادہ نمک شامل کر دیں گے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اس لیے پہلے آپ مناسب مقدار اپنے کھانے میں شامل کریں اور اس کے بعد چیک کرنے کے بعد اور شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ کڑھائی ہماری بالکل بن کر تیار ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم شامل کر دیں گے
بہترین خوشبو اور ذائقے کے لیے کچھ مقدار میں ہرا دھنیا، کڑھائی ہو اور ہرا دھنیا نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے نہ صرف کھانے کی لک بہترین لگتی ہے بلکہ خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اب اس میں شامل کر دوں گی 1 ٹیبل اسپون دیسی گھی۔ اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی بہترین آپشن ہے۔ اور اس کو 5 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے گھی کا ذائقہ اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور زبردست خوشبو آنے لگے۔ تو لیجئے 5 منٹ ہو گئے ہیں اور کڑھائی کا جو فائنل لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا، میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل کریمی بیف کڑھائی بنائیں اور انجوائے کریں۔ اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں، دونوں کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت زبردست لگے گا۔ اور جب آپ میری یہ والی ریسپی ٹرائی کریں گے، بنائیں گے، سب کو کھلائیں گے تو تعریفیں ضرور سمیٹیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ پھر کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔